اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت آباسا ایک مکی سورت ہے جو ابتدائی نبوت کے زمانے میں نازل ہوئی۔ اس کا نام پہلی آیت کے لفظ اباسا سے لیا گیا، جس کا مطلب ہے ابرسا یا سخت منہ بنا لیا۔ یہ نام اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توجہ ایک اہم اور معزز قبیلے کے شخص کی طرف مرکوز کی، اور اس دوران عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا تھے رہنمائی کے لیے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی حرکات میں مختصر جھجک یا بوجھ ظاہر ہوا، جس پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سبق دیا کہ ہر مومن کی عزت برابر ہے، خواہ وہ معزز ہو یا عاجز۔ تاریخی مصادر اور مفسرین کے مطابق 4 افراد نام آتے ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے۔ ابو جہل ابن ہشام، قریش کے سخت مخالف اور اسلام کے خلاف سرگرم طاقتور سردار۔ عتبہ بن ربیعہ، قریش کا ایک با اثر اور معزز سردار۔ شعیبہ بن ربیعہ، عتبہ کے بھائی اور قریش میں اہم مرتبہ رکھنے والے۔ العباس بن عبد المطلب، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور قریش کے جلسوں میں موجود تھے۔ یہ لوگ قریش کے با اثر سردار تھے جن کے قبول اسلام سے دین کی تبلیغ میں آسانی پیدا ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر قرآنی آیات نازل فرمائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سبق دیا کہ دین میں ہر مومن کی عزت برابر ہے، چاہے وہ طاقتور، امیر یا معزز ہو، یا کمزور اور عاجز ہو۔ سورت کا مرکزی موضوع انسان کی ذمہ داری، اللہ کی قدرت اور قیامت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اسے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی اور اس کی رہنمائی کے لیے نبی بھیجے۔ انسان یا تو شکر گزار بنے اور اللہ کی راہ میں نیک عمل کرے، یا ناشکرا اور سرکشی اختیار کرے۔ تفسیر اور سیرت کی روشنی میں یہ سورت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیاوی مرتبہ، مال و دولت یا اثر و رسوخ دین میں کسی کام نہیں آتا۔ اصل اہمیت ایمان، تقوی اور عمل صالح کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہر مومن کے ساتھ عدل اور حسن سلوک ضروری ہے، اور دعوت حق میں کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ سورت کے ذریعے قیامت کے مناظر، انسان کے اعمال کا حساب اور نیک و بد کے انجام کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ انسان کو یاد دلاتی ہے کہ زندگی کی ہر نعمت اور امتحان اللہ کی طرف سے ہے، اور آخرت کی تیاری کے بغیر دنیاوی زندگی میں مصروف رہنا نقصان دہ ہے۔ اس صورت سے عملی سبق یہ ہے کہ ہر فرد کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آئیں، دین کی دعوت ہر انسان تک پہنچائیں، اور دنیاوی مرتبہ یا طاقت کو ایمان کی اصل قدر پر فوقیت نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے، صبر و تقوی اختیار کرنے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔